آپ کی میز پر اہل تشیع کی کوئی حدیث کی کتاب نہ ہونا آپ کو خاص گروہ کا نمائندہ نہیں بنا دیتا کہ آپ اپنا طریقہ کار میں اپنے آپ کو اہل تشیع کی توحید کی دعوت نہیں دے سکتے؟ اہل تشیع کی کتاب ہے نا جی قرآن. میں نے پہلے بھی اس کے اوپر کافی دفعہ عرض کیا ہے کہ چونکہ دنیا میں 85% لوگ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ڈومیننسی اس حوالے سے ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں. باقی ہمارا جو کامن بانڈ ہے وہ تو قرآن ہے. ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، اگر میں اس کو ان ریئل سینس اپلائی کروں تو مجھے بخاری مسلم بھی یہاں سے اٹھا دینی چاہیے، کیونکہ بریلوی دیوبندی تو بخاری مسلم کو بھی نہیں مانتے. یہاں تو فتاوی عالمگیری پڑھا ہونا چاہیے. آپ یہ نہ لکھا کریں شیعہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، آپ کہا کریں کہ سنیوں کے ٹھیکیدار دو فرقے بریلوی اور دیوبندیوں کی کوئی کتاب یہاں رکھیں. بخاری مسلم کو ماننا کافی نہیں ہے، اس کی بھی ماننی ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں اہل سنت 85% ہے اور اس کا بھی 70% حنفی ہیں. تو ان کی بھی کتاب یہاں کوئی نہیں رکھی ہوئی ہے. ان کے لیے بھی قرآن ہے، شیعہ کے لیے بھی قرآن ہے. جب تک ہمارے عقائد سیٹل نہیں ہوتے ہم احادیث کی کتابوں میں آ نہیں سکتے. ہمیں کوئی حدیث، کسی بزرگ کا قول، کسی امام کا قول، کسی ایسی بات کو ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا جو قرآن کے واضح دلائل کے خلاف ہو. تو میرے نزدیک تو جو لوگ سنیت کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں وہ بھی قرآن کی بیسک توحید سے دور ہیں. تو ہم قرآن کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں میری ساری کنسنٹریشن کتاب اللہ کے اوپر ہوتی ہے. آج کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا، ہم اسے بخاری شریف پڑھنے کے لیے نہیں دیں گے اسلام کی ٹیکسٹ بک کے طور پہ، قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے. وہ تو بات کی چیز ہے نا. صحابہ کرام 13 سالہ مکی دور کے اندر تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، بالکل اینڈ پہ جا کے ہوئی ہے. مکی دور کے بھی اینڈ پہ واقعہ معراج کے بعد باقاعدہ. پہلے تو نفلی نمازیں ہوتی تھی اور رات کا قیام ہوتا تھا، اس میں نبی علیہ السلام قرآن سناتے تھے، صحابہ کرام پیچھے سن سن کے اسے یاد کرتے تھے، جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ 70 سے زیادہ صورتیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سن کے زبانی یاد کی ہیں. کتنی خوش نصیبی ہے. تو وہ قرآن کے ذریعے تذکیر ہو رہی ہوتی تھی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کا تم میں مبعوث ہونا یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو تم پہ آیات تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس قرآن کے نزول سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اللہ نے قرآن کے ذریعے تمہیں ہدایت دی. تو قرآن پہ جب تک نہیں آتے نا جی، قرآن کی توحید کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین، بابوں سے جان نہیں چھوٹتی، اس وقت تک آپ اس سے آگے چل ہی نہیں سکتے. کل ہی ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، وہ ایک مولانا صاحب ہیں نعیم بٹ صاحب تبلیغی جماعت کے، جو واقعات، کہانیاں، قصے، سبحان اللہ و بحمدی کی فضیلت، 80 دفعہ دروشی پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ کام ہی نہیں کرتے تھے. لیکن انہوں نے بھی اپنا لچ تلا میرے خلاف ایک کلپ بنا دیا کہ وہ فضول بولتا رہتا ہے. وہ لوگ جو خود فضول بولتے ہیں، جن کی کتاب فضول ہے، نام اس کا فضائل اعمال ہے، چھیڑنے والے اسے فضول اعمال کہہ دیتے ہیں، اور جن کے بزرگ جس طرح کے کام کر کے گئے وہ آپ کو پتہ ہے. وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لوگ کہیں گے ایک بات کو بار بار پکڑ لیا ہے، وہ میاں، وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. بس میں آپ میاں ہی کہا کروں گا، اس سے آگے نہیں جایا کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے جمع کر کے نا آلموسٹ ایک 17-18 منٹ کا ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے، ریپلائی ٹو مولوی نعیم بٹ صاحب. یہ تمہارے بٹ صاحب ہیں نا، ان کو کل ہم نے فون کر کہا کہ بٹ صاحب تہاڈے خلاف کلپ آ گیا ہے. گلو بٹ پولیٹکس میں تھے تو مذہبی حلقوں میں بھی بٹ آ گئے. تو ہم نے خیر بڑے احترام سے ان کا نام لکھا ہے، حفظہ اللہ لکھا ہے صاحب، اور پھر ان کو بتایا کہ آپ یہ آدھے کلپ کاٹ کے صرف اپنی جو بھیڑیں ہیں ان کو اپنے ریوڑ میں واپس لانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، کوئی علمی بات کریں، کوئی چیز ہائی لائٹ کریں، اور جو ہائی لائٹ کی ہے وہ بھی ادھوری. یار ان کے بزرگوں کے پورے واقعات بتا دیں، اس کی تعویل کرتے ہیں. ہمارے 5
3 4 سیکنڈ کے کلپس کے اوپر یہ تبصرہ کر دیتے ہیں. 4 سیکنڈ میں کوئی کیا بات کنوے کر سکتا ہے؟ کوئی بات شروع ہوئی ہوگی، ختم ہوئی ہوگی، اس میں سے ایک کلپ آپ نے اٹھایا ہے، ایک کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہوگی. نہیں تو پھر ہمیں تو پھر فل ٹاس چاہیے ہوتی ہے، تو چھکا نہیں مارتے ہیں، باؤنڈری سے باہر پھینکتے ہیں. اور اللہ کی وجہ سے اس طرح کے جتنے بھی لوگ شریف النفس قسم کے میدان عمل میں اترے ہیں نا، دوبارہ وہ نہیں اترے. سب سے پہلے مصباحی صاحب نے چھلانگ ماری تھی اور ان کا کہ میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں. 2 سال ہو گئے ہیں بے توفیقے ہیں. اس کے بعد یہ پچھلے دنوں جمال بغدادی صاحب نے اس میں کود پڑے، اب یہ نئی بٹ صاحب کود پڑے. ان کا بس چلتا تو طارق جمیل صاحب کو بھی بیچ میں ڈال دیتے، لیکن ظاہر ہے طارق جمیل صاحب تو اس طرح کاموں میں پڑیں گے نہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کاموں کا انجام کیا ہے. ویسے بھی ان پہ حق کھل چکا ہے الحمدللہ. تو وہ کل ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، میں نے اس طرح کی ساری چیزوں کو اس میں ایڈریس کر دیا ہے کہ یہ ان کے ایجنڈے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ قرآن و سنت پہ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں قرآن و سنت سے وہ رزلٹ ہم نکالیں جو ان کے بابوں نے نکالا ہے، اور دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ جی پرانے سارے بزرگ پاگل تھے. ہم نے کب کہا پرانے بزرگ پاگل تھے؟ ہم کہتے ہیں درمیانے بزرگ پاگل تھے. پرانوں کو تو ہم نے کبھی کہا نہیں، پرانوں کو تو ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں. اگر میں سیدنا علی کو سپورٹ کرتا ہوں تو یہ میری کیا ذاتی رائے ہے کہ یا میں خلفائے راشدین کو سپورٹ کر رہا ہوں؟ میں ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، نئی پارٹی نہیں بنائی ہے. نئی پارٹی تب ہوتی جب میں حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو غلط کہتا، پھر کہتے ہیں ہاں تو نواں جام پہ ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں حضرت علی کے ساتھ ہوں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو یہ تو میرے ایمان کا تقاضا ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں میں دونوں کے ساتھ نہ کھڑا ہوں، یا بیک وقت میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں کہ دونوں پارٹیاں خوش ہو جائیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی. اسلام کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام حق اور باطل کو واضح کرتا ہے. اسلام کے اندر توحید اور شرک اکٹھا نہیں ہو سکتا، سنت اور بدعت اکٹھی نہیں ہو سکتی، احادیث اور کہانیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور جب ایک چیز کو آپ بیان کریں گے دوسرے کا رد خود بخود ہو جائے گا.